آج کے ہمارے مہمان خصوصی عظیم مہمان اور بہت ساری عزتوں کے لائق صبح نور کے میزبان اور ہمارے مہمان محترم جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! اس طرح تو نہیں نا مہمان کو ایسے دعوت دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں منتسبین اور آج کی جو اہم شخصیات ہیں ان کو مخاطب ہوں، اجتماع کو میرا خیال ہے لوگ تھک گئے اور بیچارے بچے سے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ تقریروں متحمل تو نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ پریڈ ہو گئی تو بہت سے احباب نے مجھے کہا جی وہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ نعرہ آپ صبح والا لگا دیں، تو میرا خیال ہے کہ سو رہے ہیں وہ نعرہ لگا دیں کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ ابھی مزہ نہیں آیا فیصلہ آباد کا، یہ تو بچیوں کی آواز آپ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وہ نعرہ تھا جو آج کے صاحب صدارت شخصیت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کے جو اسلاف تھے، پیر جماعت علی شاہ، انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا اور اس کی بنیاد پہ پاکستان بنا۔ قابل صد احترام جناب صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب قادری اور جناب قاری محمد صدیق قادری صاحب، میرے عزیز بچوں، بیٹیوں، قوم کی بیٹیوں، قوم کی بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، میرا جی تو چاہ رہا تھا ایک لمبی تفصیل میں نے پہلے لے لی، اور میں نے سید صاحب سے گزارش کی کہ یہ سارے مہمانوں کے نام مجھے بتا دیں جو جو حضرات یہاں آئے ہیں، تو میں نے کہا میں ان کو مخاطب کروں گا، لیکن جو صورتحال آپ کے اعصاب تھکے ہوئے ہیں تو ان کے نام لینا شروع کروں تو وہ اتنا وقت گزر جائے گا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ تقریر کا وقت نہیں رہا، یہ تو اب تقدیر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور بہرحال اب تقریر کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، ایک دو باتیں میں ضرور کہنی چاہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں آج مجھے آنے کا موقع ملا جہاں پہ یہ حرب و ضرب کے طریقے بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں مجھے دینی مدارس میں لوگ بلاتے ہیں، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں جلسوں کا آدمی نہیں ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں، سب دوست احباب محبت فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کسی اجتماع میں جانا پڑتا ہے تو وہاں کے طلباء کو دیکھتا ہوں، بیچارے ایسے جیسے مرے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور عجیب ان کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو میں نے دیکھا آ کے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے بار بار اقبال یاد آ رہے تھے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ قوم کی باعزت اور باحیا بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جب بچے پریڈ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آج تھا کہ میں کچھ آپ سے باتیں علم کے حوالے سے کروں گا کہ علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، ہمیں کیا تعلیمات ہیں، لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بچوں کہ آپ وہ خوش بخت اور خوش قسمت لوگ ہو جن کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے
اور سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں بھی اپنے دلوں میں صبح و شام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ تو روشنی ہے اور علم کی روشنی کا نام ہے۔ کائنات میں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں سید صاحب اور پیر صاحب آپ کو بھی میں عرض کروں، میں بہت جاتا ہوں ملک سے باہر بھی، ملک میں بھی ایک بات خاص طور پہ کہتا ہوں، اپنی زندگی کا حاصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کائنات میں جتنی عظمتیں، رفتیں، خوبیاں ہیں، جتنی خیر ہے، وہ 63 سالہ حیات پاک کے اندر ہے۔ ساری کائنات دوڑ لگا لے، آسمان پہ چلی جائے، مریخ پہ چلی جائے، سمندروں کی تہہ میں چلی جائے، جہاں مرضی چلی جائے، وہ جو 63 برس کی حیات زاری ہے، ساری خیر اس کے اندر ہے اور اس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ کو خوش بخت ہو، دن کی صبح و شامیں اس طرح گزرتی ہیں کہ آپ کی نظروں میں، نگاہوں میں، قلوب میں، زبانوں پہ، ہر جگہ اس 63 سالہ حیات پاک کے مختلف گوشے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش بختی کی بات آپ کو، بہت اس پہ باتیں ہوتی، کاش وقت ہوتا اور پھر کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھے کسی ادارے میں بلائیں، یا میری بڑی خواہش ہو جانے کی۔ میں کل رات وہاں گیا ہوا تھا ہارون آباد، رات وہاں سے لیٹ پہنچا ہوں، بہت 1 گھنٹہ بمشکل آرام کیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ صبح مجھے اپنا پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی کرنا ہوتا ہے سحری کے وقت۔ آج پھر یہی حالت ہوگی میرا خیال تھا، اور دوستوں نے کہا تھا کہ جو صاحب مجھے بلانے والے تھے، جنہوں نے مجھے دھکا دیا دریا میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا سردار صاحب کی طرح۔ وہ ایک سردار صاحب تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم ایک آدمی پانی میں گرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ سردار صاحب جو ہے وہ گئے پانی میں، اس آدمی کو نکال کے لے آئے۔ تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کلیپنگ کی۔ انہوں نے کہا سردار صاحب کمال ہو گیا۔ تو سردار صاحب بار بار دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب کیا ہوا؟ تو انہوں نے پنجابی میں گالی دی، کہہ لگے میں تو انہوں لبنا جنہیں مجھے دھکا دیتا سی۔ تو پروفیسر آج ڈاکٹر عقیل جس نے مجھے دعوت دی تھی، کہہ لگی میں وہاں پہ موجود ہوں گا اور میں جناب وہاں پہ، اور وقت کی پابندی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ 10:30 بجے آپ لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں 12 بجے 12:30 تک پہنچ جاؤں، یہ اہتمام کیجیے گا۔ تو وہ یہاں آ کے پتا کیا تو ڈاکٹر عقیل بھاگا ہوا، وہ خود لاہور پہلے پہنچ گیا۔ انہوں نے صبح پروگرام کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو وہ شام سے ہی لاہور پہنچ کے ہوئے۔ خیر جب میں یہاں آیا، سچی بات یہ ہے اگر کوئی اور تقریب ہوتی پاکستان میں، چاہے وہ کسی دینی مدرسے کی کسی جلسے میں ہوتی، تو میں احتجاجی اٹھ کے چلا جاتا، لیکن اب تک میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت فریش محسوس کر رہا ہوں۔ بلکہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ بڑا مشہور ہندوستان کا شاعر تھا، اور ہمارے ہاں لوگ ان سے بہت کم واقف ہیں، ہمارے نعت خوان بھی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ نعت پڑھتے ہیں اور جہاں پہ اس کا مقطع آتا ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون۔ تو وہ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور شاعر جن کا بیکل استاہی، یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، MLA تھے، تو بڑی ان کی مشہور نعت ہے جو آپ اکثر یہاں فیصل آباد میں سنتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو وہ ایک تقریب میں اسی طرح گیا جس طرح آپ حضرات کے ذوق اور جذبے، اور خاص طور پہ میں جو اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا اور جس طرح کی بچوں نے تقاریر یہاں پہ کی، ان کو اور ان کے جو والدین ہیں ان بچوں کے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا تو کچھ وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا لب و لہجہ جو ہے وہ کربلا میں جو آواز بلند ہوئی تھی اس سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، میں اس جو ہے سنت اس پہ عمل کر رہا ہوں، اور پھر مجدد الفسانی اور مولانا فضل خیر آبادی، ہماری ایک تاریخ ہے جرأت ہمت کی، تو بات کرتا رہتا ہوں۔ تو اب کچھ حلقوں سے انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا، بڑے میرے دوستوں نے منت سماجت کی، تو میں نے کہا چلے آج اس مدرسے میں جا کے میں پنجابی میں اسے کہتے ہیں نا ہولا ہاتھ رکھاں گا، لیکن یہاں جو بچوں نے تقریر کی تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا یہی تقریر میں نے کرنی تھی، جس ضرورت سے انہوں نے بات کی، میں ان کے اساتذہ کو اور شاہ صاحب آپ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج
ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب جناب پیر منور حسین شاہ صاحب کی خدمت گزارش اور سب مشائخ کی مسلح بیچ کر خنجر خریدا صوفی ناداں، مسلح بیچ کر خنجر خریدا صوفی ناداں کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ اب خانقاہوں سے نکلنا پڑے گا، وہ وقت آ گیا۔ مجھے اس قدر دکھ ہوتا جب میں ان بچیوں کو دیکھا، میری طبیعت خوش ہو گئی، جس طرح یہ نعرے لگا رہی تھی، جس طرح یہ باپردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم تو اس نہج پہ پہنچ گئے جہاں پہ وزیر اعظم کی بیٹی کھڑی ہو کے تقریر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری آئیڈیل ملالہ اور شرمیل چرائے ہے جو گندی فلمیں بناتی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں شرمانی چاہیے، ہماری آئیڈیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ہماری آئیڈیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری آئیڈیل سیدہ جویریہ ہے، ہماری آئیڈیل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ قوم کو کیا سبق دے رہے ہو؟ ان عورتوں کو قوم کی تم آئیڈیل بنا رہے ہو، اور سڑکوں پہ ہر جگہ ان کی تصویر لاہور اور اسلام آباد اور بھری ہوئی ہے۔ تو آج مجھے اس بات کی بڑی راحت ہوئی، جب میں آیا تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بیکل اسکاہی تھا جس سے یہ نعت مشہور کہی تھی، اس نے ایک بات کہی، میری طرح کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا، تو پہلے تو وہ کچھ مزمحل تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب اس فنکشن میں پہنچے تو بڑی عجیب انہوں نے محسوس کی طبیعت۔ اسے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا گیا، یہ کھر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، رائے محمود حسن گھر بھی ہمارے دوست ہیں بہت عزیز۔ انہوں نے کہا کہ جگر میں درد لایا ہوں، جگر میں درد لایا ہوں، نظر میں پیار لایا ہوں، اور محبت کے حسین گلشن کا میں بھی ایک سایہ ہوں۔ نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا۔ کیا خوبصورت ہماری تعریف کی۔ ہماری بیٹیوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ گئی، بچے جب پرے کر رہے، وہ جب برف توڑ رہے تھے اور وہ جو میز انہوں نے توڑا اور لکڑیاں توڑی اور جس طرح وہ آپس میں کر رہے تھے حرب و ضرب، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری چھوٹی جان ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کی بڑی ٹریننگ کرتی تھی زبردست، اور پٹائی بڑی کرتی تھی۔ اور لوگ کہتے کہ کیا کرتی ہیں آپ، اتنا سخت مارتی ہے تو یعنی میں اس کو جہاد کے لیے تیار کر لی ہے۔ ایک دن کہیں کشتی ہوئی، اور کشتی میں حضرت زبیر جو تھے انہوں نے اپنے جو مخالف تھا اس کے ساتھ یہ جوڈو کراٹے کی اور اس کی بازو توڑ دیا۔ لوگ شکایت دے کے آئے، انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹے زبیر بن عوام نے ایک بچے کا بازو توڑ دیا۔ کہنے کے شکر ہے اپنا بازو توڑوا کے تو نہیں نہ آیا، یہ صفیہ کا پتر ہے، میں نے اس کی ٹریننگ اس طرح کی۔ اور جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ میدان احد میں جو جوہر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائے، پوری تاریخ اسلام میں کوئی خاتون کے پائے کو نہیں پہنچ سکتی اس جہاد میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمایا، تمغہ کیا دیا۔ جب احد سے واپس آئے نا، مرم پٹیاں صحابہ کرام کی ہو رہی تھی، تو سیدہ ام عمارہ بھی کھڑی ہو گئی، اور ان کے یہ بازو میں بڑا گہرا زخم آیا تھا، کچھ اور بھی زخم تھے لیکن بازو والا جو زخم تھا یہ بڑا گہرا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بالکل کافر اوپر پہنچ گئے ہوئے تھے، حملہ آور ہو کے آپ کے دندان پاک جو تھے وہ زخمی ہو گئے، تو اس وقت سیدہ ام عمارہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں دائیں دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی، میں بائیں دیکھتا ام عمارہ نظر آتی، میں سامنے دیکھتا ام عمارہ نظر آتی۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ احد کا دن اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ، یہ ام عمارہ کا دن تھا۔ یہ ہماری تاریخ کی میاں ہمیں کس طرف لے چلے ہو، یہ کون سی ملالہ اور کون سی شرمین چرائے، ننگی تصویریں باہر جس نے اتروائی ہوئی ہیں پاکستان میں، اس نے پرچہ درج کروا دیا کہ میری بہن کو جی ایک نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، یہ یہاں بڑی پاک باز آ کے بن گئی۔ یہ قوم، ہمیں معلوم ہے کہ اس قوم کو یہ سبق کیوں دیا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے اداروں میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں
اور میں ایک بات آپ سے میں اکثر کہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ بھی مسلسل پروگراموں میں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت، ایک بات پہلے عرض کر دوں، یہ امت عمل میں کمزور رہی ہے 14 صدیوں میں، لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں ہے۔ جس طرح کرنے عمل کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، آج بھی 14.25 صدیوں بعد وہی جذبہ اس امت کے اندر باقی ہے اور وہی اس امت کو باقی رکھے گا۔ اور میں ایک بات اور آپ سے کر دوں کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے دنیا میں، آپ جانتے ہیں 315 ان میں وہ تھے جو صاحبان کتاب، 315، جن میں سے 4 کتابوں کے علاوہ ہمیں 5ویں کسی کتاب کا نہیں معلوم، صرف جناب نوح علیہ السلام کے کچھ صحائف ہیں جن کے بارے میں چند اورات ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے، رسولوں میں سے، جلیل القدر پیغمبروں میں سے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی سے، پیغمبر سے وہ عشق نہیں کیا جو اس امت نے کیا۔ اور اگلی بات بھی اپنے ذہن میں رکھو، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اس امت سے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم بھی وہ فلانے ہو گئے، اخلاقی زوال آ گیا، بہت روتے ہیں۔ میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ جہاں اس طرح کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں، جیسے اس طرح کے بیٹے ہوں، ان کے جذبے ہوں، وہاں کوئی موجودگی کی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ خدا کے لیے یہ چھیڑ خانی بند کرو، اس لیے ہمیں تم خاموش نہیں کروا سکتے۔ ہم نے غیرت مند پاک باز ماؤں کا دودھ پیا، ہم کیسے خاموش ہو سکتے اس معاملے کو؟ ختم نبوت کے ساتھ کھیل کھلواڑا جو کرے اللہ کے عذاب کو دعوت دے گئے، اس بات سے بعد آ جائے۔ اور ایک بات جو میں اور کہنی چاہتا ہوں، آپ کے لیے باعث فخر ہے، 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کی امت نے اپنے پیغمبر سے وہ عشق نہیں کیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہمارے یہاں لوگوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء، رسول، پیغمبر آئے، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر نے اپنی امت سے وہ عشق نہیں کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سید ہدایت رسول بہت اسکالر آتی ہیں، مجھے ایک بات کی راحت ہوئی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ دینی طبقات میں جب کہیں جانا ہوتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں دائیں بائیں کہ یار وہ کیسے آتی ہے۔ میرا ایک مزاج ہے، میں اب نام تو نہیں لیتا، ایک پیر صاحب نے یہیں سے مجھے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہماری تقریب میں آئے، تو میں نے کہا کہ میں تو جاتا نہیں، میرا اوپینین جس کے بارے میں ٹھیک نہ ہو میں نہیں وہاں جاتا، کیونکہ میں جا کے جب تقریر کر کے آؤں گا اور کل کو وہ دھوکہ، فراڈ، دغے بازی کریں گے تو جو لوگ میری تقریر کی وجہ سے ان سے متاثر ہوں گے اس گناہ میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ تو ان کا ایک مرید آیا، اس نے کہا جی آپ کو 70,000 روپیہ پیش کریں گے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھا شاید کم ہے، انہوں نے دوسرے دن کو 5 آدمی بھیج دیے موزی، انہوں نے کہا نہیں سر ہم نے طے کیا آپ کو 1,00,000 روپیہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ میں نے کہا 1 ارب پیش کر دو، ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے بھائی۔ وہ کسی سے دیوزہ گری وہ کرے، وہ جا کے خیرات مانگے کسی وزیر اعظم، کسی وزیر سے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی خیرات نہ ملتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وفا نبھانے والا کوئی نہیں۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، علامہ اقبال نے کہا میرا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، آج بھی اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح نواز سکتے ہیں، قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ لوگوں نے کہا جناب یہ منٹو پارک، یہ مینار پاکستان جو ہے یہ منٹو پارک ہوتا تھا، ان کا وہاں کھڑے ہو کے اقبال آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس نے کہا دل تو بہت چاہتا ہے، کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ نہ سمجھ لوگ اس پہ اعتراض کر دیں گے، حضور آج کیسے نواز سکتے ہیں۔ میں آپ کو لطیفے کی بات سنا تھی یاد آ کے، علامہ اقبال بھائی ہمارے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے، بیٹوں میں آپ کے لیے خاص سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال گئے یہ جو کیمبرج یونیورسٹی جہاں پہ آج چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ جو بہر خواب ہے، ان کا بھی آپ کے ضلع سے تعلق تھا، فیصل آباد سے۔
چوہی رحمت علی کی میں قبر پہ گیا، میں نے قبر کو بوسے دیے، میں نے وہاں پہ صفائی کی، جا کے میں حاضر ہوا وہاں پہ کیمبرج میں علامہ اقبال کے لیکچر دینے کے لیے۔ تو جب لیکچر دے رہے تھے تو لوگوں نے نام تو بڑا سنا ہوا تھا، اقبال کا بڑا شہرا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا علامہ اقبال ایک بات بتائی جائے، اس نے انگریز تھا، اس نے کہا یہ سارے انبیاء جو آئے 1,24,00,000 تو یہ ساری ایشیا میں آئے، یورپ میں کوئی نہیں آیا۔ علامہ نے کہا یہ تو ازل میں طے ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں؟ کہا جی کیا طے ہوا تھا؟ کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ انبیاء سارے ایشیا میں آئیں گے، شیطان سارے یورپ میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی آج کل کون سے شیطان ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا ہٹلر اور مسولینی ہے یہ اسی کے نمائندے آج کل، تو وہ نمائندے وہاں تھے اور آج کل ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں، اب پاکستان میں وہ آ گئے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے کہ سیدھی راہ پہ جو لوگ نہیں آئیں گے۔ ابابیلیں جس رب نے بھیجی تھی نا، اس رب کی قوت طاقت وہی ہے ابھی تک۔ میں اس کے مظاہرے ذاتی طور پہ دکھا چکا ہوں حکمرانوں کو، وہ باتیں ذاتی میں یہاں کر نہیں سکتا، اور ٹائم بھی تھوڑا ہے، ورنہ میں ایمان افروز وہ باتیں آپ کو سناتا۔ میں نے ایک دن کہا کہ ابابیلوں کی بریگیڈ میں دیکھ رہا ہوں، دوسرے دن ایک وزیر کی وکٹ گر گئی، اگلے دن میں نے کہا کہ دوسری بریگیڈ آئی ہے، صوبائی وزیر کی وکٹ گر گئی۔ اب لوگ مجھے بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا ہوگا، پوچھ رہے تھے۔ تو ایک دن صبح میں گیا، اس دن جمعے کا روز تھا، انہوں نے کہا جی وہ آپ کے غازی صاحب ابابیل آپ کہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج نماز جمعہ سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ وہ پہنچے تو وزیر اعظم کی کلی صاف ہو گئی۔ اب لوگ پھر پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ بریگیڈ کہاں ہے؟ میں نے کہا مایوس نہ ہو، بریگیڈ آ رہا ہے۔ مسئلہ تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ کہہ رہے ہیں چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ میرے تایا جان، ماشاء اللہ، اللہ آپ سے سلامت بیٹھیے، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی میرا تو جی ان سے بڑا ایک روحانی تعلق ہے، چودھری صاحب سے میں نے بہت پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج تو ہم نے اپنی تاریخ جو ہے اس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ بچوں، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی نا تو پروفیسر نکلسن جو علامہ اقبال کے استاد تھے یہ یورپ میں گئے۔ جب نکلسن وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے یورپ کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے۔ اس نے کہا 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں، انسانیت تباہ ہو گئی، یورپ سارا تباہ ہو گیا، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا حال بتائیں، تو نکلسن نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا یورپ والوں اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو اگر انسانیت کو بچانا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ پیغام ہے۔ نکسن، پریزیڈنٹ نکسن نے کتاب لکھی ہے سیز دی مومنٹ۔ سیز کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا۔ یہ جو ہمارے پولیس والے چھاپا مارتے ہیں نا جا کے، تو یہ لکھتے ہیں جب کوئی چیزیں پکڑتے ہیں، اتنے پیسے اتنے زیور، کسی چور کو پکڑتے ہیں اس کے گھر سے جا کے جب چیزیں برآمد کرتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو اللہ ماشاءاللہ اگر 100 چیزیں برآمد کریں تو 10 لکھتے ہیں، 90 درمیان میں فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیزر میمو، وہ بناتے ہیں، فرد برآمدی اس کو کہتے ہیں۔ تو سیز کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لیں۔ نکسن نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا سیز دی مومنٹ، اس لمحے کو پکڑ لو۔ کیوں؟ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پا۔ جو قومیں اپنے لمحوں کو محفوظ نہیں کرتی، آج ہمیں ان لمحوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اس میں نکسن نے لکھا 700 برس تک مشرق کی یونیورسٹیاں قرطبہ اور غرناطہ کی مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور یورپ کو سیراب کرتے تھے اور پوری دنیا کو سیراب کرتے تھے۔ پھر خود ہی لکھتا ہے، کہتا ہے شرم کی بات ہے، سچی بات لکھتا ہے، کہتا ہے شرم کی بات ہے، ان سے ہم نے علم حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، جب ہمارے یہاں ہمیں ہاتھ دھونے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نہانے کا پتہ نہیں تھا، اس وقت ہم نے سارے علوم مسلمانوں سے سیکھ کے ہم آگے بڑھ گئے۔ جب ہماری باری آئی دینے کی تو کہتا ہے ہم بڑے کنجوس اور خسیس ہو گئے، ہم نے کہا نہیں اب ایٹم بم ہم نے نہیں بنانے دینا، اب ہائیڈروجن بم تم نہیں بنا سکتے، کہتا ہے یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم وہ لوگ تھے، اس لیے اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ میں جب گیا تھا نا یورپ میں تو صلاح الدین ایوبی کے کچھ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، سلطان ٹیپو کا لباس وہاں یورپ میں پڑا ہوا تھا، اس کی لائبریری ساری آپ کو معلوم ہے یورپ میں شفٹ کر دی گئی تھی۔ سلطان ٹیپو کی جب لائبریری میں نے صلاح الدین ایوبی کی دیکھی، آپ یقین کیجئے میں باوضو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری کمر میں مجھے ایسے لگا کسی نے کوئی بہت بڑا سوا آر پار مار دیا۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے پکڑو، مجھے بٹھاؤ، اتنی شدید درد تھی۔ کیا تھا ٹیپو کی وہ جو لائبریری، اس میں کیا تھا، اس میں جی وہ جو نقشبندی ہمارے درود شریف کی کتاب پڑھتے ہیں، کیا درودوں کی کتاب، دلائل الخیرات تھی اس میں شامل، اس میں درود تاج شامل تھا، اس میں جو تھے اپنا ہمارے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شفا شریف وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، اور دیگر کتابیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، اور جو اس کا رجسٹر تھا، جو روز سلطان ٹیپو اپنا رجسٹر لکھا کرتا تھا، اس کے چاروں کونوں پہ خلفائے راشدین کے نام تھے، اور درمیان میں گول پلٹن پاک اسماعیل گرامی لکھے ہوئے جو وہ روز اپنی ڈائری ڈیلی لکھتا تھا۔ میرے بیٹوں، بچیوں، خاص آپ سے بزرگ جو ہیں، وہ ہمارے تو معاملات اب یہ ہیں کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر، دیر چلنے میں نہیں، صبح چلے شام چلے، ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اگر اسی طرح کے مدرسے پاکستان میں ہوں، جس طرح کا سید ہدایت صاحبزادہ صاحب نے بنایا ہوا ہے، اس طرح کے مدرسے بنائیں، یہ قوم بچ جائے۔ وہ وقت تھا دیکھیے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں ہے، اس آسمان کی آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں۔ 17-18 سال کا 712 میں محمد بن قاسم آیا ہمارا، ایک مسلمان، چند مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا کہ نہیں آیا محمد بن قاسم، اور اس کی ایک تاریخی بات آپ کو سنا دوں جو آپ نے پہلے بھی سنی ہو، بہت دلچسپ بات ہے۔ محمد بن قاسم پھر سب آیا، رات جب اس نے آتے ہی 2-4-10 علاقے فتح کر لیے، تو ابھی وہ دریا کو پار کرنا تھا، دریائے سندھ کو کس طرح پار کیا یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ کبھی سید ہدایت صاحب طلباء کو اکٹھا کریں جو سی اے کلاسز تھے، مجھے بلائیں، میں آ کے 2-3 گھنٹے کا ان کو لیکچر دوں، ان کو اپنی تاریخ سے متعارف کروں۔ مجھے اکثر کراچی یونیورسٹی والوں نے بلایا تو کہنے لگے جی ہم ٹاپک آپ خود ہی سلیکٹ کر دیں، ہمیں بتائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو کہنے کس موضوع پہ اظہار خیال کریں گے؟ میں نے کہا آج کا موضوع ہوگا ہم کون ہیں۔ میں یہاں طلباء کو متعارف کرانے کے لیے آیا ہوں ہم کون ہیں، ہمیں اپنا نہیں پتا۔ کئی دفعہ اہل علم کی محافل میں گیا ہوں، یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، جا کے ان کو بتایا اپنی تاریخ کی شخصیات، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا میں پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے۔ مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی اللہ پورے ہندوستان میں، وائس رائے ملتے کرتا رہا، جا کے ملے نہیں، حیدرآباد تک کا نواب ملتے کرتا تھا، جا کے ملتے نہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہماری تاریخ کا گم ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیسا آدمی تھا، اس کا کیسا یقین تھا۔ ایک واقعہ ان کا سن لیجیے اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ ایک ان کے ساتھ ہوتا تھا کوئی مالش کرنے والا، ان کا خادم وادم ساتھ ہوتا تھا، اور برے صغیر میں علم میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں، علوم کے منبع تھا۔ مولانا مودودی سے پوچھا کہ مولانا آپ لوگوں پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، صوفیاء پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، آپ دونوں بھائی عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ اور ابو الخیر آپ کا بڑا بھائی پڑھتے رہے، تو مولانا مودودی دونوں سر پہ ایسے تھپڑ مار کے کہتے تھے کہ اس سید کو خشکی کھا جائے گی آخری عمر میں، اس کو خشکی کھا جائے گی۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ ایک دن نکلے باہر، آگے دیکھا تو مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ، جو دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے علمی شخصیت تھی، ان کا بڑا دیوبندیوں میں بڑا مقام ہے، وہ آ رہے تھے۔ 40-50 شاگرد ساتھ تھے، ساتھ میں حدیث کی کتابیں وہ جو بڑی ہوتی تھی پرانے وقت میں، تختی والی کو پکڑی ہوئی۔ جب آ رہے تھے مولانا عبدالسلام نیازی سڑک کے اس پار تھے، عبدالسلام نیازی اس طرف تھے، اور وہ مفتی کفایت اللہ دوسری طرف جا رہے تھے، تو ان کی ایک خاص سٹائل تھا، کہنے لگا بے آؤ مولوی ادھر آؤ۔
تو اس نے سنا تو وہ کانپ گیا، انہوں نے کہا خیر نہیں آ، بڑے جلالی بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے، وہ مفتی صاحب آئے، کہہ لیا مفتی تمہیں تمہارے شاگرد اور لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم ہند، مفتی کفایت اللہ، قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ یار تم سے آج پوچھ رہے ہیں مفتی وہ تو بتا دو۔ مجھے کہا حضور آپ کے سامنے کون لاکھ کشائی کر سکتا ہے، آپ اتنے بڑے مفسر قرآن، شیخ الحدیث، علوم کے آپ جامع ہیں، میں آپ کے سامنے کلیمی یار بتاؤ۔ وہ بہت ضد کی تو آپ نے کہا تم بتاتے ہو گے؟ نہیں، ڈر گئے، کہہ لیے جی بتائیں۔ ان کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کہہ لیے پہلے مولوی ایک سوال کا جواب مجھے دو یار، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اسے کہتا ہوگا توبہ اللہ کیسی بات کیسے؟ کہہ لیجیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ کہہ لیجیے توبہ، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہہ لیجیے آپ یہ بتاؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس نے استقامت اختیار کی، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مولوی تم بتاؤ تمہارے اوپر کبھی چڑیل بھی نازل ہوئی ہے؟ بے ہوش ہو کے گر گیا مفتی کا فیصلہ، اور لوگوں نے پاؤں ایسے ایسے کیے، مسل کیا، پانی پلایا، اٹھایا، چھینٹے مارے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ دل سے نہیں ایک دفعہ بھی کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہا ہوتا تو ملائکہ کا نزول ہوتا۔ ہماری ٹریجڈی آج یہ ہے، برف 14 صدیاں پہلے ہاتھ رکھے تو ٹھنڈا ہوتا تھا، آگ پہ ہاتھ رکھے تو آگ تپش آتی تھی، اب اور خدائے لم یزل اقبال رو پڑا، اس نے کہا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، اور پڑے ہے چرخ نیلی فاگ سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ ہم اس کارواں کے سپاہی ہیں۔ محمد بن قاسم آیا، راجہ داہر نے سمجھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے جب خبر لی انہوں نے کہا جی وہ تو عجیب و غریب نوجوان ہے، وہ تو شاہین صفت ہے، اس کی آنکھوں میں یہ چمک ہے جب وہ آتا ہے، اور وہ موت سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 17-18 سال، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا 21۔ کہنے لگا اس کا علاج ہمارے پاس ہے، جتنی ہماری سلطنت میں حسینائیں ہیں، رقاصائیں ہیں خوبصورت، جتنی شرمین چنائیں ہیں، جتنی ملالائیں ہیں، اکٹھی کر لیں، سب اکٹھی کر لیں۔ ان کا لباس بھی وہی پہنو جو شرمین چنائیں پہنتی ہیں، یہ سلیو لیس پہنا کے لاؤ لے کے۔ اس نے کہا کہ جب سحر یہ جو عصر کا وقت ہو اس وقت کو سب کو بھیج دینا ہے، مغرب تک یہ چلی جائے، سورج جب غروب ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس تصور میں پیر صاحب، اس تصور میں کہ شام آئے تو آپ آئیں گے، ہم نے دن ہی سے چراغوں کو جلا رکھا ہے۔ وہ شام کو لے کے چلے گئے ان حسیناؤں کو باہر۔ محمد بن قاسم کا جو آگے لیفٹیننٹ تھا او جی اسے بلایا، اسے کہا جی ایک وفد آیا ہے خواتین کا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ آ جاؤ، بھیجو ان کو اندر۔ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، دیا جل رہا تھا، اور اس وقت تلاوت میں مصروف تھا محمد بن قاسم۔ وہ جا کے بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہونے کا دیکھیں آپ اتنے علاقے آپ نے پہلے فتح کر لیے، اب آپ یہ لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں، یہ ہندوستان سے دوستی کی پینیں بڑھانی چاہیے، ہمیں ثقافتی طائفے وہاں بھیجنے چاہیے، انڈیا سے دوستی لگانی چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں محمد بن قاسم؟ وہ یوں بیٹھے رہے اپنی تلاوت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا بی بی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت پہ جن نے حملہ کر دیا، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ لٹی لٹی مساجد، وہ تباہ خانقاہیں شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہے راہیں، اور سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری بہنوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں تم نے کانسٹیبلوں سے مروایا امت کی بچیوں کو، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم غیرت مند لوگ ہیں، جن کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، ان کی سردار بڑی انٹیلیجنٹ تھی، بڑی تیز تھی، وہ اس دور کی شرمین چلائی تھی۔ وہ آگے آئی، اس نے کہا محمد بن قاسم صاحب ایک سوال کرنا ہے آپ سے، بڑی گفتگو ہو گئی، آپ مانتے نہیں ہیں۔
ایک بات تو بتائیں، ہم جب سے آئے ہیں آپ نے اٹھا کے نگاہ ہی نہیں ہماری طرف دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا کہ ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے، نگاہ ہی اٹھا رہے آپ، یہ کیا بات ہے؟ کہتی ہے کہ محمد بن قاسم آپ نوجوان ہیں، یہ مجھے بتائیں آپ کے سینے میں دل ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا ایسا ویسا دل ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اقبال ایسے نہیں کہتا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ۔ پیر صاحب دل مردہ دل نہیں ہے، یہ خانقاہی نظام زندہ کرتا تھا دلوں کو، جو مر رہا ہے سسک رہا ہے۔ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اس نظام کا حصہ ہوں۔ میں پیر صاحب سے کہہ رہا تھا، ان سے جب ملتا ہوں گزارش کر، یہ بڑے متحرک آدمی ہیں لیکن اکیلا منور شاہ کیا کرے گا؟ ہماری خانقاہیں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کو صنعت سازی نہ بناؤ، یہ انسانیت سازی کی فیکٹریاں تھیں، یہاں انسان بنتے تھے، یہاں محمد بن قاسم بنتے تھے۔ اس نے کہا دل ہے قاضی ہے، دل بڑا دھڑکتا ہوا زوردار دل ہے، بڑا شفاف دل ہے، بڑا مضبوط دل ہے۔ تو اس نے کہا پھر دل کسی کو دینا نہیں آپ نے؟ اس نے کہا دل تو میں دے چکا ہوں۔ کہنے لگی ہم سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا بی بی تم سے زیادہ حسین ہے، جس حسین کے میں دل دے چکا ہوں نا وہ کمال حسن وجود ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ گمان رخ ہے۔ جنہوں نے دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ صاحب ہیں۔ اقبال بڑی کمال کی بات کہہ گیا پیر صاحب، کیا بات کہہ گیا، کیا عشق رسول۔ اب تو اقبال کے خاندان میں بھی اقبال کا نام نہیں لیا جاتا، انفارچونیٹلی ہم اقبال کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا جن لوگوں نے اقبال کی چھٹی کرائی انشاءاللہ ان کی چھٹی جلد ہونے والی ہے، آپ دیکھیں گے۔ اقبال کہتا ہے دار مش پوشیدہ از چشمے جہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے اپنے دل کو چھپا کے رکھتا ہوں۔ دار مش پوشیدہ از چشمے جہاں، میں لوگوں کی نگاہوں سے اپنا دل جو ہے اس کو ایسے چھپایا، ایسے کر کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، چھوٹی بچیوں کو ابھی نہیں پتا ہوگا، نوجوانوں کو، یہ پیر صاحب کی عمر کے لوگ اور یہ جو کھرل صاحب ہے ان کو پتا ہوگا، دوسرے رومی صاحب بیٹھے۔ پہلے زمانے میں عید کارڈ، عید کے موقع پہ عید کارڈ چھپتے تھے، اب ختم ہو گئے عید والے۔ اب جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا اور ایمو اور فلانے آ گئے تو ختم ہو گئے۔ وہ ایک تہذیب تھی، عید سے پہلے کارڈ چھپتے تھے بڑے خوبصورت، ان میں جو زیادہ تر کارڈ ہوتے تھے نا اس پہ دل بنا ہوتا تھا، سرخ ایسے کر کے وہ دل بنا ہوتا تھا، وہ لوگ اپنے چاہنے والے محبت والوں کو بھیجتے تھے۔ اب وہ زمانہ بدل گیا، اس کی شکل ہوتی تھی پان کی، جیسے بھی شکل ہوتی دل کی ایسے بنائی ہوتی تھی۔ اور گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی شکل بھی گھوڑے کا سم جیب میں لائیے اس طرح بنتی ہے، شکل یوں کر کے بنتی ہے، دل سے ملتی جلتی شکل گھوڑے۔ اقبال کہتا دار مش پوشیدہ از چشمے جہاں، یا رسول اللہ میں دنیا کی نگاہوں سے اپنے دل کو چھپا کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اسمے شب دیس تو دارالنشاں، یا رسول اللہ یہ میرا دل ہے نا، یہ اقبال کا دل نہیں، جس گھوڑے پہ آپ سواری کرتے ہیں یہ اس کے سم کا نشان ہے۔ ہائے 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 دار مش پوشیدہ از چشمے جہاں، ہائے ہائے اسمے شب دیس تو دارالنشاں، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سکون ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیدھا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اب 712 میں پھر محمد بن قاسم نے اس ملک کو پھر پتہ کیا، جو دل اپنا محبوب اعجازی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں پھر ساری دنیا ان کی تابع فرمان ہوتی ہے، ہوائیں ان کی تابع ہوتی ہیں، ہواؤں سے وارث کا کام لیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے میں بتاتا، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ہواؤں کو سے ہم نے کہا یا ساریت الجبل، ہم نے ہواؤں سے وارث کا کام لے لیا۔ ہم نے دریاؤں کے نام رک کے لکھے، دریا اسی وقت رک گئے، تھم گئے، جو نہیں چلتے تھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔
موجوں نے چلنا شروع کر دیا، اور جب ہم دریا میں گھوڑے ڈالتے تھے اس کو کہتے تھے رسول اللہ کے غلام آئے، دھول اٹھنی شروع ہو جاتی تھی۔ 26 گز اونچی لہریں، کسی کو ٹچ نہیں کر رہی، اگر ایک پیالہ بھی انہوں نے لے لیا ان کا واپس لاؤ، رسول اللہ کے غلاموں کا پیالہ دریا تم نے لے لیا، اور لا کے پیالہ پیش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کے غلام جاتے ہیں، شیر راستے میں آ جاتا ہے، سفینہ کا واقعہ آپ کو پتا ہے، صرف انہوں نے ساتھی ڈر گئے، انہوں نے کہا جناب شیر ببر آ رہا ہے، انہوں نے کہا شیر ببر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا تم جانتے نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ وہ پالتو کتے کی طرح دم لاتا ہوا آگے چلنا شروع ہو گیا، بس اتنا اس نے کہا، جب 4 دفعہ بولا تو آ کے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ شیر چلنا تو شروع ہو گیا تھا کتے پالتو کی طرح، لیکن 4-5 دفعہ بولا، اس نے 5 دفعہ کیا کہا تھا؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، پہلی دفعہ کہا تھا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور بعد میں کہا تھا 4 خلفائے راشدین کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ہماری، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں میں سنا رہا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اب یہ ہمارا 18 سال کا 712 میں 713 میں طارق بن زیاد پہنچتا ہے، وہ اسپین میں پہنچ جاتا ہے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، ذرا محمد عربی کو دل دے کے تو دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب وہاں پہنچا، اب اس کی بھی بات سن لو اور میں ختم کروں، مجھے پتا ہے کہ پیر صاحب کا خطاب بھی ہوگا اور میں نے صبح پہنچنا بھی ہے، تو میں بہت اپنے آپ کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ طارق بن زیاد، آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے کہ آپ گئے اور جا کے اپنی کشتیاں جلا کے پھینک دی۔ جب اس نے فتح کر لیا نا اسپین کو، تو بعد میں جرنیل سارے بیٹھے ہوئے کہ سر مائنڈ نہ کرے تو ایک بات ہم کریں آپ سے، کہیں بتاؤ؟ ان کا سر یہ کوئی عقل کی بات تھی کہ کشتیاں جلا دی، واپسی کا راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ تو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں پاگل ہوں، میں اتنا بڑا جرنیل ہوں، تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں کشتیاں جلائی تھی؟ کہا نہیں۔ کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور ہم جب اس میں سمندر میں ہم نے کشتیاں ڈالی ہوئی تھی، تو کہتا ہے مجھے اونگ آ گئی، میں نے دیکھا کہ کشتی کا وہ جو ہوتا ہے نا پھٹا بنا ہوا آگے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، آگے پھٹا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے اس پہ دیکھا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور 4 خلفائے راشدین آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ اب سرکار نے تلوار پکڑی ہوئی آ گئے ہیں، اب فتح ہمارا مقدر ہے۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہوئی، جب ہماری یونیورسٹیوں میں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جاتا تھا، ہمارے اداروں میں پڑھایا جاتا تھا، تو پھر ہماری یہ کیفیت تھی۔ میں صرف آخری بات آپ کو لطیفے کی بتا دوں، میں نے ختم نبوت پر پچھلے سال پروگرام کیا تو پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا، بھائی آج ہی پیش ہو جائے گی، مجھے پیش ہو جائے۔ کیوں آپ نے جی ختم نبوت کی بات کیوں کی؟ وہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ میرا بیٹا جس نے اس حکومت کو ذلت امیز شکست دی تھی، 5 جماعتیں ہمارے مقابلے میں تھیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مسلم لیگ نواز 50 کروڑ روپے کے ساتھ پوری حکومت، پورے ایم این اے، پورے ایم پی۔ دوسری جماعت پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور مشہور زمانہ رحمان ملک جو کلو واللہ والے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، وہ کلو واللہ یاد کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ابھی تک یاد نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے وزیر ہیں، وہ بھی تھے۔ تیسرے عمران خان تحریک انصاف، یہ بھی ماشاءاللہ۔ وہ میں نے کہا عجیب بات ہے، آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اینٹ اور کتے کا بیر ہے، اور یہاں اینٹ اور کتا دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا اینٹ کون ہے دوسرا کون ہے، یہاں فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسرے جماعت اسلامی کے صالحین، چوتھے، 5ویں ایم کیو ایم، یہ ساری جماعتیں ہمارے مقابلے میں تھیں۔ مجھے گورنر کھوسا کہتا ہے، لطیف کھوسا مشہور وکیل ہمارا، ہم کھڑے ہوئے تھے 28 دن رہتے تھے، یہ میرے دوست موجود ہیں، جناب نعیم خان صاحب الاج یہ موجود تھے، اور دوست بھی تھے آپ کے مناج القرآن کے جو لوگ تھے وہ کل وہ بھی سارے موجود تھے۔ احمد شاہین وہاں پہ موجود تھا، آپ کو یاد ہے، وہ مناج القرآن سے عوامی تحریک سے اس کا تعلق، یہ سب کھڑے تھے۔ ہاں احمد شاہین میرے بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح مجھے عزیز، یہ کھڑے ہوئے تھے سب۔ تو کھوسا صاحب آئے مجھے، آپ کہنے لگے غازی صاحب میں تو آپ کو بڑا دانش مند سمجھتا ہوں اور میں تو بڑا آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عقل چل گئی ہے بیٹے کے الیکشن میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا بیٹا سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ کا الیکشن لڑا تھا غازی۔ میں نے کہا کیوں جناب، کیا بے وقوفی ہم سے ہو گئی؟
وہ کہیں گے تمہیں عقل نہیں آتی؟ پوری حکومت اپنی مشینری کے ساتھ پٹواری سے لے کر وزیر اعظم تک اور ایک پولیس کانسٹیبل سے لے کر وزیر اعلیٰ تک سارے وزیر مشیر سب اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پیسہ دولت سارے ہوٹل بک کیے ہوئے ہیں۔ مریم کے جو وہ سمدھی ہیں جہاں ان کی بیٹی کی شادی، اس کا ہوٹل ہے فلیٹری جو لوٹا ہوا ہے، اس میں لوگ ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اسی کا کیسے مقابلہ آپ کریں گے؟ زرداری صاحب ہماری پارٹی کے، انہوں نے بھی حکم جامہ جاری کر دیا۔ تحریک انصاف عمران خان بھی آ گیا میدان میں، جماعت اسلامی کے سارے سال ہی اپنا تسلیاں پھینک کے آ گئے میدان میں، آپ کو مقابلہ ایم کیو ایم کے سارے دہشت گرد مقابلے پہ آ گئے، تو آپ کیسے جیتیں گے؟ میں نے کہا اسی طرح جیتوں گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نمرود سے جیتے تھے، میں نے کہا اسی طرح جیتے گے جس طرح فرعون سے موسیٰ علیہ السلام جیتے تھے، اور میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ابابیل آئیں گے، ابرا کے ہاتھیوں کو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، بھس بنا دیں گے ان کو۔ تو اب مجھے کہتا ہے ہنس کے، اور یار گل سن، یار گل سن، گراؤنڈ ریالٹیز کی گل کر، گراؤنڈ یہ جہاں گلاں نے نا یہ جمعے کے دن مسیطے جا کے کری مولویاں والیاں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں کہ ہوتا نہیں اس طرح۔ میں کہا کھوسا صاحب رب وہی ہے جو موسیٰ کے دور میں تھا، جو جناب ابراہیم کے دور میں تھا، جس رب نے ابابیل بھیجے اور ہاتھی مروا دیے۔ اگر تو رب کی قدرت طاقت وہی ہے، رب وہی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہاتھی مریں گے ابابیلوں سے۔ کل آپ جذباتی باتیں مولویوں والی کر رہے ہیں، تو 28 دن رہ گئے ہیں، میں تو آپ کو چاہتا تھا آپ کی عزت بچ جائے، میں نے کہا عزت اللہ دیتا ہے، حکمران نہیں دیتے۔ 28 دن گزر گئے، الیکشن کا نتیجہ آیا، میں اس وقت سر مسرور تھا مغرب کی نماز کے وقت، 1000 ووٹ سے ذلت آمیز شکست حکومت کو دے کے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن ہر طرف میں جاتا تھا، لوگ کہتے ہیں رائی صاحب ابابیل مان لیا کہ ابابیل آتے ہیں، وہ ابابیل آتے تھے، صرف شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا۔ 28 دن گزرے تو کھوسا صاحب میرے پاس آ گئے اور کہہ لے یاری کم پہ گیا تیرا، مان گئے ہم تیرے ابابیل میں مان گئے ہیں۔ کہہ لے ہوئی گزارش میں نے کیا، کہہ لے میرا پتر اگلے سال الیکشن لڑ لیا تو وہی دعا کرنی جی اپنے پتر واسطے۔ میں کہا جناب تمہیں دعا نہیں لگ سکتی، دعا انہوں لگتی ہے جہاں یقین ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں، مجھے یاد نہیں میری بیٹیوں میں آپ کے یقین کے لیے بات کہہ رہا ہوں، پوچھ لینا کبھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری میرا کلاس فیلو تھا، میں نے الیکشن لڑا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری میرے نعرے اور پوسٹر لگاتے تھے اس زمانے میں، تو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک دن مجھے کہا کہ بھاجی ذرا حالات رکھا کرو، ایسے بڑے جنہوں نے مقابلہ بڑے دہشت گرد گئے، بڑی طاقت والے گئے۔ میں کہا قادری تم یہ بات کہہ رہے؟ کہہ گا نہیں یہ تو میرا یقین ہے۔ میں کہا تم نے تو ہمارے حوصلے بڑھانے یار، کہلا پھر تسی نکلو جی اللہ دے فضل خادم تہاڈے نال آ۔ پھر دیکھا میں نے زندگی میں کبھی کسی میدان میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، کیوں؟ مجھے یقین ہوتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نہیں اکیلا چھوڑتے۔ ہمارا تو ہر وقت یہ نعرہ ہے بیٹے، آپ کا بھی نعرہ ایک دم بڑی کمال کی بات کیا گیا پیر صاحب، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پیمرا کی بات سنا رہا۔ جب میں وہاں پہنچا نا ساتھ یہ شاہین وغیرہ سارے تھے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں پہ چیئرمین بن کے باندر کی طرح۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ میں جانتا تو تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا جی آپ بتائیں یہ نذیر غازی کس کا نام ہے؟ میں نے کہا میں ہوں ملزم نمبر 1 جس نے اس مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، منور شاہ جماعتی کے دادا نے بنایا تھا جس پاکستان کو، وہ ملک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق حاصل کیا گیا۔ 1935-36 میں اقبال نے خط لکھا قائد اعظم کو، کہا میں دیکھ رہا ہوں 1928 میں غازی نور الدین شہید حضور کی ناموس پہ قربان ہو گیا، 1935 میں غازی عبد القیوم عدالت کے اندر نتھو رام کو جہنم رسید کرتا ہے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ گستاخان رسول جو ہے یہ بہت سر نکال رہے ہیں، یہ بڑے تیز ہو رہے ہیں، تو جناب اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں ایک خطہ زمین کو حاصل کرنا چاہیے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہو سکے، جہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت ہو سکے۔
یہ خطہ زمین رب نے کہا تم میرے محبوب پہ قربانیاں دیتے جاؤ، میں تمہیں جنت نظیر خطہ دیتا ہوں۔ یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا ہمیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلان پاک کا تصدق ہے، اور اس وقت تک یہ پاکستان قائم رہے گا جب تک یہاں ناموس رسالت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری عزتیں، روز جو میں نعرہ لگاتا ہوں، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دوستوں اور میری بیٹیوں بیٹوں، بہت ساری باتیں میرا جی چاہتا تھا میں آپ سے ساری دل کی باتیں کھول کے کرتا، وقت بڑا کم ہے، میں اجازت چاہوں گا پھر اسی بات کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں۔ حافظ بدر الدین کی دعا پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں قید ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی، اور کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی۔ اب آمین کہنا آپ نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پھر عطا ہو شان گوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان گوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جگہ۔ جی تشریف رکھیے محترم جسٹس رائے نذیر احمد غازی صاحب۔ ایسی خوبصورت اور ایسی پیاری باتیں کی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی غلام رسول ہو اس کی غیرت میں، اس کے جذبے میں آگ نہ لگے، اور انشاءاللہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وفا نہ کرنے والا ہو اور آپ کی ناموس پر بر بیٹھنے والا نہ ہو۔ اور یقیناً اب وقت کافی ہو چکا ہے، حضور پیر صاحب نے صدارتی کلمات فرمائے، مائک لے آؤ جلدی سے۔ تو یقیناً بس ایک بات کے ساتھ میں حضور پیر صاحب کو دعوت ہوں، مائک لے آؤ جلدی سے۔ جو بات غازی صاحب نے کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس جامعہ میں جو آتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ اس لیے نہیں جاتا کہ یہ وہ جامعہ ہے جس پر محدث اعظم پاکستان کی نظر ہے، جس پر پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، اور یہاں وہ مولوی نہیں تیار کیے جاتے جو صرف لینے والے ہوتے ہیں، بلکہ غیرت مند طلبہ تیار کیے جاتے ہیں۔ بس اس بات کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی ہیں اور امید کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اب صدارتی کلمات ارشاد فرمانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا آج کی ہماری مہمان شخصیت سجادہ نشین امیر ملت مبلغ اسلام الحاج الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت علی پور سیدہ شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں۔ حضرات گرامی قدر سامعین دی وقار، بالخصوص جناب صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب، آج کی اس محفل پاک میں آ کے مجھے دلی مسرت اور تسکین حاصل ہوئی۔ صدارتی کلمات پھر کسی موقع کے لیے ادھار اٹھا لیتے ہیں، تو ابھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیتے ہیں، بعد صدارتی کلمات پر ضرورت ہو جائے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرکت کو عطا پانا، شاہ صاحب کی ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پانا، ان کے دیگر جتنے بھی اساتذہ متعلمین مدرسین اور جتنے بھی دیگر احباب جو ان کے ساتھ تعاون فرمانے والے ہیں، علامہ محمد صدیق صاحب اور دیگر احباب، یا اللہ پاک ان سب کو برکت نصیب پانا، شاہ صاحب کو عمر خضری عطا پانا، صحت و تندرستی زندگی عطا پانا. یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا. جتنے بھی طلباء طالبات یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا. جتنے بھی احباب دوست ساتھی احباب آئے اس محفل پاک میں، یا اللہ پاک ان کا آنا مقبول و منظور پانا، ان کو برکت نصیب پانا، اجر کثیر عطا فرمانا. اور جن احباب نے ادارے کے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ پاک ان کو برکت نصیب پانا. اور جو مسلسل معاملین ہے، یا اللہ پاک ان کو برکت نصیب پانا. غازی صاحب کی عمر میں صحت میں فیض برکت عطا پانا. سہل فضل یا اللہ پاک ملک پاکستان کو استحکام و سالمی عطا فرمانا. نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا. ان بے ایمانوں ڈاکوؤں اور چوروں سے کرپٹ انسانوں سے یا اللہ پاک اس قوم کو محفوظ فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا محمد رسول اللہ. اپنی جگہ پہ یہ مائک چلائیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں بھی ساتھی، اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، پیچھے رہیں، آپ کی مہربانی.